عطا شاد کی شاعری مضمون ڈاکٹر وزیر آغا۔ اگر مہلت مل جاتی تو عطا شاد کے ہاں ایک زندہ رہنے والے شاعر کے سارے تیور موجود تھے، اور وہ بتدریج کلاسیکی شاعری کے آرائشی اسلوب سے دستکش ہو کر اپنی سرزمین کی اس زبان میں باتیں کرنے لگا تھا جس کی لغت میں میخانہ، گل و بلبل، شمع و پروانہ، عاشیاں، خرمن، خنجر، طاق نسیاں، میشر خیال، باد صبا، گل پیرہن، مینا و جام اور خرام ناز سے کہیں زیادہ دیا، پتھر، ہوا، خوشبو، چھپ کی شکن در شکن، یک بستگی، ہلاؤ، سناٹے کا کوڑا کاغذ، خیمہ کی دیوار، پانی کی لکیر، چوب سیرا، پانی کا کٹورا اور انجیر کا پیڑ ایسے الفاظ اور امیجز موجود تھے۔ ابتداً عطا شاد فیض کے رومانی رنگ ڈنگ سے متاثر لگتا ہے اور محبوب کے چہرے کے خد و خال کو گلشن کی علامتوں میں بیان کرتا نظر آتا ہے، مگر جلد ہی غزل کے ان کلاسیکی خد و خال کے نیچے بجھے ہوئے حروف کی صورت میں ایک ایسا چہرہ دکھائی دینے لگتا ہے جو چمن میں نہیں بلکہ ایک سنگلاخ ویرانے میں کھلا ہے۔ یہ سرخ و سفید چہرہ ایک ایسا گلاب ہے جسے سنگلاخ ویرانے کی شدید گرمی اور سردی نے اپنا رنگ روپ عطا کر دیا ہے۔ اسی طرح وہ اس شمع کی طرح نہیں ہے جو کلاسیکی شاعری میں اپنی عمر طبعی ہنس کر یا رو کر گزار دیتی ہے، بلکہ اس دیے کے مانند ہے جو کبھی تو کسی صحرائی خیمہ کے اندر ٹمٹماتا ہے اور کبھی رات کے آسمان میں چاندی کے سکے کی طرح کنکتا ہے۔ عطا شاد کی شاعری میں ابھرنے والا یہ چہرہ روشنی اور خوشبو کی زبان میں بات کرتا ہے۔ روشنی کے حوالے سے وہ خود تو اپنی جگہ موجود رہتا ہے، مگر سناٹے کے کورے کاغذ پر ابھرنے والا حرف یعنی عاشق اس کی طرف دیوانہ وار کھنچا چلا آتا ہے، جبکہ خوشبو کے حوالے سے وہ ہوا کو اپنا ناکہ بنا کر خود اپنے عاشق تک پہنچتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ عطا شاد کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اگر بطور شاعر زندہ رہنا ہے تو اسے زود یا بدیر کلاسیکی شاعری کی اس لفظیات اور امیجری کو ترک کرنا ہوگا جو اسے ورثہ میں ملی ہے، اس کے تجربے سے نہیں پھوٹی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی تو بلوچی زبان میں نظم کی گئی عشقیہ داستانوں کے حوالے دیتا ہے اور کبھی بلوچستان کے عرضی آثار یعنی چلتن اور بولان کا ذکر کرتا ہے۔ تاہم اس کی شاعری میں بلوچستان کی سرزمین سے اس کا دلی لگاؤ ایک ایسے منظر کی صورت میں ابھرا ہے جو شہروں، دیہاتوں، باغوں اور حد نظر تک پہلے سرسبز و شاداب کھیتوں کا منظر نہیں بلکہ ایک ایسے سنگلاخ سرزمین کا منظر ہے جو گرمیوں میں تپ جاتی ہے اور سردیوں میں یخ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جس میں سناٹا کورے کاغذ کی طرح بچھا ہے اور جہاں کے موسم شکن در شکن چادر کی طرح چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، جہاں پتھر بوڑھے ہو چکے ہیں اور پہاڑ اپنی رویدگی سے دستکش ہو کر اہراموں کی طرح نظر آنے لگتے ہیں، مگر اس محیط بے کرام سناٹے کے اندر خیمہ اور دیا، ناکہ اور چاند زندگی کی رمق کی طرح موجود ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ سب بھی محض دیکھنے کی حد تک جدا جدا ہیں، ورنہ یہ اصلاً ایک ہی چہرے کے مختلف روپ اور زاویے ہیں۔ چہرہ جو خود بلوچستان کا چہرہ ہے، سرخ و سفید، خوشبو کا مسکن اور دیے کی طرح روشن، کبھی وہ چاند کا سکہ بن کر آسمان کی طرف اچھل جاتا ہے اور کبھی خیمہ بن کر زمین پر اتر آتا ہے اور کبھی شاعر کا روپ دار کر لو دینے لگتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عطا شاد نے اول اس چہرے کو گلاب کی طرح کھلا ہوا پایا، پھر دیے کی طرح ٹمٹماتے ہوئے دیکھا، پھر سکے کی طرح کنکتے اور ہوا کی طرح سرگرداں
اوتے محسوس کیا، مگر آخر میں اس پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہ چہرہ اس کے اپنے چہرہ میں تحلیل ہو گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں شاعر کو محسوس ہوا کہ اب وہ خود بلوچستان کا چہرہ ہے، نیز اس کے ہونٹوں سے پھوٹنے والی آواز خود بلوچستان کی آواز ہے، اور اس لیے اگر وہ نہ بولا تو خود بلوچستان سے محروم ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں اشعار ملاحظہ کیجیے۔ شمع چپ ہے بھی تو کیا دل کا اجالا بولے، وہ سنے یا نہ سنے رات کا سکتہ بولے، وہ کوئی گل ہے کہ مہتاب کرن ہے کہ دنک، آپ وہ چپ رہے اور اس کا سراپا بولے، کوہساروں کی عطا رسم نہیں خاموشی، رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے۔ دیکھنے کی بات ہے کہ کس طرح رات کا سکتہ، کرن، چشمہ یہ سب شاعر کے سراپا میں مرتکز ہو گئے ہیں، اور ہر چند کے شاعر کی درتی چپ، مگر اس درتی کا سراپا یعنی شاعر بول اٹھا ہے۔ یہ اشعار بھی قابل غور ہیں۔ سناٹے کا کوڑا کاغذ کس کس چپ کی چھاپ نہیں، دیکھ ان ساکت ہونٹوں پر کس کس تحریر کا طوفاں ہے، دشت میں ایک درخت اکیلا سبز تو ہے بے حاب سہی، دھوپ کی گہری تاریکی ہے لیکن شاخ فروزاں ہے۔ عطا شاد کی نظم ماناز کی ابتدائی لائنیں بھی شاعر کے چہرے ہی کی عکاس ہیں۔ میں وہ انجیر کا پیڑ جو ہوگے گہری گھاٹی کے گھنے سائے میں، دھند طوفان سے بھی جس کے کبھی پتے نہ ہلیں، تیز بارش میں بھی بھیگے نہ کبھی۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ عطا شاد نے اپنی شاعری میں جو چہرہ دکھایا ہے وہ اوپر سے گلاب کی طرح کومل مگر اندر سے سنخارہ کی طرح مضبوط ہے۔ موسموں، ہواؤں اور زمانوں کے چرکے سہ کر چہرہ روشنی کا منبع، خوشبو کا مسکن اور غیرت مندی کا مظہر ہی نہیں بنا، گہرے سناٹوں میں لب کشا ہونے پر قادر بھی ہو گیا ہے۔ دیکھیے کہ عطا شاد کے یہاں چہرے کی قلب مائیت کیسے خوبصورت انداز میں ہوئی ہے۔ یہ اس قلب مائیت ای کا اعجاز ہے کہ عطا شاد چہرے کے مقامی رنگ کے اندر سے ایک ایسا چہرہ بھی ابھرا ہے جو زمانوں پر محیط ہے۔ اصلاً یہ انسان کا وہ قدیم چہرہ ہے جس پر تمام زمانے اپنی اپنی تحریریں ثبت کرتے چلے گئے ہیں، یوں وہ ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ آرائشی اسالیب، کلاسیکی امیجز اور لفظیات، ان سب نے اپنے اپنے زمانے میں اس چہرے کو مٹانے کی کوشش تو کی ہے مگر وہ اسے مٹا نہیں سکے، لہٰذا جہاں بھی موقع ملا ہے یہ چہرہ اپنے اصل خد و خال کے ساتھ نہ صرف خود شاعر کے چہرے میں منعکس ہوا ہے بلکہ اس کی شاعری میں بھی لہو دینے لگا ہے۔ اگر عطا شاد کو تخلیقی عمر کی مزید کچھ نقدی مل جاتی تو مجھے یقین ہے کہ وہ ایک ایسا طلسم کدہ تخلیق کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاتا جو نقاب اندر نقاب بھی ہوتا اور تہ در تہ بھی۔